This conference will now be recorded. हेलो, ठीक है, बात आ रही है आवाज? हेलो अब्बास, कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाह। ये अच्छा कंटिन्यू करिए आप। रहीम यासीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम तंजीलिल अज़ीज़िर रहीम लतुनज़िरा क़ौमन मा उनज़िरा आबाअहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन वमिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाअ अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र वख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब वबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन वअज्रिन करीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता वनक्तुबु मा क़द्दमू वआथारहुम वकुल्ल शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिन मुबीन واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وأزلزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون فجاء من أقصى المدينة يده يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ولم يروا كما ما قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة فأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما ولدته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسخ منه النار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناها منازل كالرجوم القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا وكان إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا لها مقربين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونتموا الأبصار والسماء إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ما ينظرون إلا سيئة واحدة تعقلهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى إليهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا من الناس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وزرمان وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا منذرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فضربوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحل قوله على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما فهم مالكون وظللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب ولا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون أن يشربوا من جند وهم جند محضرون ولا يزنك قولهم إننا لمما يسرون وما يعلمون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم يحيي الذي أنشأ ولا مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر لا يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. آپ لوگوں سے معروضہ ہے ایک مرتبہ سورہ حم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیے اور اس کے بعد میں جو نام بولوں گا ان کے ارواح کو اس کا ثواب پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد. تو پہلے فجر نفاق بارہ امام شاردہ معصومین کے وسیلے سے اس تلاوت یاسین سورہ حمد اور اخلاص اور درود کا ثواب ہمارے خاندان کے جملہ مومنین و مومنات مرحومین و مرحومات کی جملہ مرحومین کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچے. بالخصوص مولوی سید عباس حسین صاحب، مولوی سید حجاج حسین صاحب قبلہ، مولوی سید صادق صاحب، مولوی سید ساجن صاحب، علی صادق صاحب اور شغرا بیگم صاحبہ، معراج بیگم صاحبہ، سراج بیگم صاحبہ،
اور میر حاجی علی صاحب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچے بحق محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل. جزاک اللہ. کرامت بھائی شروع کریں انشاءاللہ جی مرثیہ. جی صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فدا ہوں اس پہ سلامی ہے جس کا نام حسین میرا موئی میرا آقا میرا امام حسین صبا کو بھیج کے روضے پہ کر رہا ہوں دعا کرے قبول الہی میرا سلام حسین جو کربلا کی زمین پر ہوا تھا ان کا غروب تو پھر کے دیتے تھے خبر کا مقام حسین نہ پوچھو وقت وہ کیسا تھا جب مدینے سے چلے ہر ایک کا لیتے ہوئے ثنا حسین فدا اس پہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا کوثر پہ قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ کا خاک اڑئی تھی حال یہ تھا بارگاہ کا بھائی تھے نا رفیق نا وہ نور عین تھے دو بہن رونے والی تھی اور ایک حسین تھے فرماتے تھے کہ وہاں یہ تاخیر ہے اجان اکبر کے بعد کون سا تھا زیست کا محل اب مجھ کو ایک برس کے برابر ایک پال موت آئی اب یہی ہے شجر زندگی کا پھل ایک جان چھری گلے پہ جو چلتی تو خوب تھا یہ جان کے ساتھ نکالتی تو خوب تھا ہم سب کے بعد خلق سے جانے کو رہ گئے سر پیٹنے کو اشک بہانے کو رہ گئے اس نوجوان کا داغ اٹھانے کو رہ گئے پیری میں ٹھوکرے کھانے کو رہ گئے بیٹا کہا خبر جو دم انتقال لے اتنا نہیں کوئی تو گرو تو سنبھال لے ناغاس ہوئے لاش پسر جا پڑی نظر چلائے دل کو تھام کے سلطان بیروبار سوتے ہو کیا دھرے ہوئے رخسار خاک پر اکبر اٹھو کے گھوڑے سے
गिरता है अब किधर, भूले पिदर को नींद में, कुर्बान आपके आओ नमाज असर पढ़ो साथ बाप के। अब्बा से नामदार तराई से उठ के आ, फुटता है कल्ब जल रहे सब्जी घर के घाव, छिड़को मेरी जीरा पर जो पानी कहीं से पाव चलते हुए अदाम के, मुसाफिर से मिलते जाओ, गफलत की तुमको नींद है, शबीर क्या करे मेरी तरह किसी को न बेकस खुदा करे। चिल्लाया फौज को इशारे साध न बकार, लोग घेर लो हुसैन को सब मिलके एक बार, पलटे पड़े सवारों के लेकर रिसालदा दो गौल बांधे आए, कमादा 10,000 तीर अफगानों में तेगों में, भालों में गिर गए बेकस हुसैन भरतिया भालों में, बेकस हुसैन भरतिया भालों में गिर गए, गिरते हैं आप कौन संभाले कोई नहीं, सीने से कांति निकाले कोई नहीं, सब मर चुका है चाहने वाले कोई नहीं, बेजा पड़े हैं गोद के पाले कोई नहीं, बेकस है आप जोर सिपाए, ये अदू का है मुँह जिसका देखता है वो प्यासा लहू का है, चिल्लाती थी अरे मेरा भाई है किस तरह, लूटी हुई अली की कमाई है किस तरह, दरिया की दरखों का तराई है किस तरह, सोने की जान हुसैन ने पाई है किस तरह, रास्ता दे ज़मीं के फलक की सताई हूँ, मैं अपने प्यारे भाई से मिलने को आई हूँ, शाय के कराने की जो आने लगी सदा, दौड़ी उधर नबी की नवासी बरह न पा, देखा बहन करते हुए भाई, देखा बहन करते हुए भाई, आंखों पे हाथ रख के गिरी बिनते मुर्तजा, गम से कलेजा फट गया, जहरा की जाय का उठी तो देखा न से पसार, अपने भाई का उठी तो देखा न से पसार, अपने भाई का सलवात सलवात। رحم الله من قرأ الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الخرشي الهاشمي اتهام سراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو قوله الحق وهو أصدق الصادقين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام صلوات محمد وآل محمد وعجل حضرات محترم قبل اس کی گفتگو کا آغاز کیا جائے آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنے کو مرزا توفیق احمد ابن مرزا محمد رضا اور مولوی سید عباس حسین سید اعجاز حسین سید صادق صاحب مرحوم سید کاظم صاحب مرحوم علی صادق صاحب مرحوم صغرا بیگم صاحبہ مرحومہ معراج بیگم صاحبہ مرحومہ سراج بیگم صاحبہ مرحومہ اور میر ہادی علی اور کیپٹن ہادی صاحب کے خاندان کے جملہ مرحومین مومنین اور مومنات کے لیے وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک آپ حضرات سے خواہش ہے کہ کیپٹن ہادی صاحب کے برادر بہت زیادہ علیم ہیں جو اس وقت ہاسپٹل میں ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے اور جو مومن اور مومنات بیمار ہیں، بالخصوص اس کرونا وائرس سے جو مومنین دنیا بھر میں متاثر ہوئے ہیں، ان کی جلد سے جلد صحت یابی کے لیے اور جن لوگوں نے ہم سے التماس سے دعا کہا ہے ان کی دنیاوی اور دینی حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے ہماری نمازیں، دعائیں، تلاوت قرآن اور روزوں کی قبولیت کے لیے سب مل کر 5 مرتبہ امید کی تلاوت کریں، شروع اور آخر میں صلوات کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عمن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء عمن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء
عمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء عمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء عمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، سلسلہ کلام اس منزل تک پہنچا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے، کہ جس طریقے سے ہم نے پچھلی امتوں پر روزوں کو واجب قرار دیا تھا، اسی طریقے سے ہم نے تمہارے اوپر بھی روزوں کو واجب قرار دیا ہے۔ ایام ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے، دعاؤں کے ذریعے سے کہ پروردگار کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کس طریقے سے پیش کیا جائے، بہت سارے یہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو کس طریقے سے طلب کریں۔ یاد رہے کہ اگر ائمہ طاہرین نے ہمیں سکھا نہ دیا ہوتا تو یقین جانے ہمیں سلیقہ بھی نہیں آتا کہ اپنے رب اور اپنے مالک کو پروردگار سے مانگا کیسے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیم کی ہوئی دعائیں جو ہمارے پاس ہیں، یقین اور دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سلیقہ کسی اور کے ماننے والوں کے پاس نہیں ہے، کہ جو پروردگار سے جب مانگا جا رہا ہے اپنے آپ کو ذلیل اور حقیر سمجھ کر اور پروردگار کو مستغنی اور صاحب قدرت سمجھ کر پروردگار کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرنے کا جو سلیقہ ائمہ طاہرین نے ہمیں بتایا ہے، کہ اگر یہ نہ ہوتے تو یقیناً نہ پروردگار سے مانگنے کا سلیقہ ہمیں آتا، مانگنے کا سلیقہ تو کجا پروردگار کی معرفت ہی ہمیں نہ ہوتی۔ جس طریقے سے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا ارشاد گرامی ہے، لو لا نہ ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو پروردگار پہچانا نہ جاتا۔ یعنی پروردگار کی معرفت کا ذریعہ بھی اہل بیت قرار پا رہے ہیں، پروردگار تک لوگوں کو پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ بھی اہل بیت قرار پا رہے ہیں، پروردگار جو ہم تک آیا ہے وہ بھی اہل بیت کے ذریعے سے آیا۔ یقین جانے میری موضوع گفتگو کو نیا رخ نہ دیں کہ پروردگار نعوذ باللہ کے اہل بیت کا محتاج تھا، نہیں، میرا موضوع گفتگو وہ نہیں ہے۔ پروردگار نہ کل کسی کا محتاج تھا، نہ آج کسی کا محتاج ہے، نہ کل کسی کا محتاج ہوگا، یہ الگ گفتگو ہے، اس موضوع میں اس وادی میں ہمیں جانا نہیں ہے۔ لیکن پروردگار جو ہم تک آیا ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کو میزان قرار دے رہا ہے کہ ان کے ذریعے سے پروردگار ہم تک آ رہا ہے۔ کیوں؟ میں اس کی سادی سی مثال دے کر آپ کی اذہان عالیہ چونکہ سننے والے ممکن ہیں میرے ہمسن اور کمسن بھائی بھی موجود ہوں، تاکہ ان تک یہ بات پہنچ جائے کہ پروردگار عالم اہل بیت علیہ السلام کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے محتاج ہیں، کہ ہم
हमारे अंदर इतनी रसाई नहीं है कि हम परवरदिगार तक पहुंच सके। ये तो अहले बैत का करम है हम पर कि उन्होंने अपने आप को हमारे और परवरदिगार के दरमियान में रखा ताकि हमें मारिफते परवरदिगार हो सके। अगर अहले बैत ना होते तो हमें मुमकिन ही न था कि मारिफते परवरदिगार हो सके, हम परवरदिगार तक पहुंच सके, ये मुमकिन नहीं है। परवरदिगार आ रहा है हम तक तब भी अहले बैत के जरिए से आ रहा है। जब वो आ रहा है अहले बैत के जरिए से आ रहा है तो हम बगैर वसीले के अहले बैत के वसीले से परवरदिगार तक कैसे पहुंच सकते हैं। लिहाजा हमारे लिए मजबूरी है कि हमारे अंदर उतनी सलाहियत नहीं थी कि हम अपने जाहिरी वजूद के एतबार से परवरदिगार से के करीब हो सके जब तक कि अहले बैत का वसीला ना हो जाए। इस लिहाज से परवरदिगार आलम ने अहले बैत का सहारा लिया है ताकि हमारे अंदर मारिफत पैदा हो सके, ताकि हम उसे पहचान सके। वरना नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक के परवरदिगार मोहताज है किसी का, जो मोहताज होता है वो परवरदिगार नहीं होता। हम यही तो कह रहे हैं इब्तिदाए मजालिस से कि वो मुस्तगनी है, गनी है हर चीज से, किसी चीज की उसे जरूरत नहीं है। हाँ जरूरत है तो हमारे लिए जरूरत है अहले बैत की, कि जब तक अहले बैत के दर पर ना आए परवरदिगार पहचाना नहीं जाएगा। इमाम ने पहली मंजिल में इरशाद फरमा दिया, लौला ना मा उरिफ़ अल्लाह, अगर हम न हो तो परवरदिगार पहचाना न जाता, उसके हिजाबात न हटते अगर हम परवरदिगार के हिजाबात को न हटाते। मैंने मुतअद्दिद मर्तबा इस मौजू पर आशुरा खान हज़रत अबुल फज़ल अब्बास में खिताब कर चुका हूँ कि परवरदिगार की मारिफत का जरिया अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के अलावा मुमकिन नहीं है कि कोई और करार पा सके। दुनिया मजबूर है कि अगर मारिफत परवरदिगार चाहिए तो लाचार और नाचार उसे दर अहले बैत पर आना पड़ेगा ताकि मारिफत परवरदिगार हकीकी मानों में हो सके, मारिफत परवरदिगार उसे नसीब हो सके। बहरहाल जब अहले बैत के बगैर परवरदिगार की मारिफत नहीं हो सकती है, उसी तरीके से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बगैर हमें ये सलीका भी नहीं आ सकता था कि हम किस तरीके से अपने रब, अपने मालिक और अपने परवरदिगार से गुफ्तगू करें। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने हमें दुआओं का सलीका बताया कि देखो अपने रब से मांगा जाए तो किस तरीके से मांगा जाए, अपने मालिक के सामने हाथ फैलाए जाए तो किस तरीके से फैलाया जाए, अपने दामनों को फैलाया जाए तो किस तरीके से परवरदिगार की बारगाह में अपने आप को पेश करें। आप देखें जितनी आइम्मा ताहिरीन की दुआएं मौजूद है उन सब दुआओं में सिर्फ एक ही बात को मद्देनजर रखा गया है कि देखो अगर मांगा जा रहा है तो सिर्फ उसी से मांगा जाए, उसके अलावा ना कोई तुम्हारी हाजतों को पूरा करने वाला है। अक्सर जितनी दुआएं, कम पेश दुआएं, अक्सर दुआएं यही शुरू हो रही है अल्लाहुम्मा, इस लफ्ज से। आज जितनी भी दुआओं को देखेंगे या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू हो रही हैं, जो सबसे कायनात में सबसे बेहतरीन दुआ कौन सी दुआ है, जिसे सूरह हम्द को कहा गया फातिहतल किताब। ये बेहतरीन दुआ भी इसे भी कहा गया है, इससे बेहतर और कोई दुआ नहीं है। इसे भी अगर आप देखें, मुलाहिजा फरमाएं तो दुआ का आगाज हो रहा है किससे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। वो अल्लाह के जिसने खालिक है, जो परवरदिगार आलम खालिक है। आप मुमकिन है बच्चों के जहन में जो मेरे सुनने वाले मौजूद हैं, मेरे हमसिन कमसिन भाई मौजूद हैं, उनके जहन में ये सवाल पैदा हो कि सारे तारीफें अल्लाह के लिए हैं, ये क्या मतलब है? कि भाई अगर हम बाग में जा रहे हैं, बाग खूबसूरत फूल को देख रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि कितना बेहतरीन खूबसूरत फूल है, तो ये तो फूल की तारीफ हुई।
ہم اس کی خوشبو سونگ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنی بہترین اس کی خوشبو ہے۔ ہم دریا کی روانی کو دیکھ رہے ہیں، پانی کی آواز کو سن کر ہم نے کہا کہ کتنی بہترین آواز ہے اور کتنا صاف و شفاف پانی بہ رہا ہے۔ یہ تو ہم پانی کی تعریف کر رہے ہیں، یہ اس کی آواز کی تعریف ہو رہی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم پہاڑوں کی بلندی کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہاڑ میں کتنی بلندی اور کتنی استقامت پائی جاتی ہے کہ کتنی تیز ہوائیں بھی اس پہاڑ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ تو ہم پہاڑ کی تعریف کر رہے ہیں، اس میں پروردگار کی تعریف کہاں ہو رہی ہے؟ عزیزو، میں اپنے نوجوان بھائیوں اور سننے والوں سے اس آسان مثال سے علماء کرام نے دے کر ہمیں اس بات کی وضاحت کر دی ہے۔ کہا کہ دیکھو، جب کسی شے کی تعریف ہوتی ہے تو اس شے کی تعریف نہیں ہوتی بلکہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کھانے کی کوئی چیز پسند آ جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ کتنا بہترین ذائقہ ہے کہ نہیں، اس کھانے کی تعریف نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے کہ کتنا بہترین لذیذ کھانا اس نے بنایا ہے۔ اسی طریقے سے کسی موبائل کی تعریف ہو رہی ہو تو موبائل کی تعریف اس ٹکڑے کی تعریف نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے۔ کسی کار کی دیکھا جائے یا کسی موٹر کو دیکھا جائے کہ کتنی خوبصورت گاڑی ہے، کتنی خوبصورت بائک ہے، تو حقیقت میں اس مشین کی تعریف نہیں ہو رہی ہے، حقیقت میں اس بنانے والی کمپنی اور بنانے والی فیکٹری کی تعریف ہو رہی ہے۔ صانع کو دیکھ کر مصنوع کی تعریف کی جاتی ہے، یعنی بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر بنانے والے کی تعریف کی ہو رہی ہے۔ اب ظاہر میں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنا بہترین خوبصورت پھول ہے، اور جبکہ یہ جانتے ہیں کہ اس پھول میں خوبصورتی پیدا کرنے والا کوئی ہے، اس پھول میں خوشبو پیدا کرنے والا کوئی ہے، اس پانی میں آواز پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ اس پانی کی آواز کو سن کر ہم اس تعریف تو اسی رب کی کر رہے ہیں جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ کائنات کی چیزوں کو دیکھتے جا رہے ہیں اور کائنات کی تعریف ہوتی جا رہی ہے، تو ساری کائنات کا بنانے والا پروردگار عالم ہے، تو ہم اسے ایک لفظ میں یوں کہا جا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین کے پالنے والے کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صانع کو دیکھ کر مصنوع کا پتہ چل رہا ہے کہ کتنی بہترین چیز پروردگار عالم نے بنائی۔ تو ہر دعا کے آغاز میں آپ یہی دیکھیں گے کہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا ہو رہی ہے کہ جس سے مانگا جائے پہلے اسے یہ بتایا جائے کہ جب اسے توبہ طلب کی جا رہی ہے تو اسے یہ کہا جائے کہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی رحمان و رحیم ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ ان جملوں کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور جب مانگا جا رہا ہے تو پروردگار کی تعریف کی جا رہی ہے، محمد و آل محمد پر درود بھیجا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ پروردگار تو ہی اتنا مالک ہے، تو نے کائنات کو پیدا کیا، تو نے اتنی ہستیوں کو پیدا کیا، اور کائنات کی افضل ترین ہستی جو تیرا محبوب ترین بندہ بھی ہے، اس کے صدقے میں مجھے ان بلاؤں سے حفاظت فرما، میری ان ضرورتوں کو پورا فرما۔ اگر آپ دعائے کمائل کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ پروردگار کائنات نے سلیقہ بتایا ہے۔ دیکھیں، دعاؤں کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دعاؤں کو بعض اوقات اس لیے بھی پڑھا جائے کہ ملائک کائنات نے اس میں کہا کیا ہے۔ میں نے شاید آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی مجلس میں نے عرض کیا، دعا کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ پروردگار کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا لینا کہ کچھ مانگنا ہی ہے تو تبھی پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلانا، نہیں۔ دعا کے معنی ہے پروردگار سے گفتگو کرنا، پروردگار سے بات کرنا، اور جب بات کب کی جاتی ہے، کہا کہ بات ضروری نہیں ہے کہ کچھ مانگنا ہے تبھی بات کیا جائے، نہیں، اپنے دل کو بہلانے کے لیے، اپنی اداس زندگی میں، اپنی روح میں جو اداسی پن پایا جا رہا ہے اس میں تازگی پیدا کرنے کے لیے بھی پروردگار سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔
اور پروردگار سے بات کرنے کو ہی دعا کہا جاتا ہے. دعا کے حقیقی ڈیفینیشن یہ ہے، دعا یعنی پروردگار سے بات کرنا، دعا یعنی پروردگار سے گفتگو کرنا. جب ہم پروردگار سے گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں پروردگار عالم سے، تو اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ نہیں کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں کہ کہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی لفظ ایسا میں استعمال کر لوں کہ میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے، کہیں اس کے شایان شان کوئی کلام نہ کر دوں. دنیاوی دستور بھی آپ دیکھ لیں کہ جو پرفیکشنل لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی مجھے مثلاً پی ایم صاحب کو مجھے لیٹر لکھنا ہے، آپ چاہے کتنی ہی مہارت کیوں نہ رکھتے ہو انگلش میں، کتنی ہی مہارت کیوں نہ رکھتے ہو ہندی تیلگو میں، لیکن جب آپ کسی بڑے کو خط یا لیٹر لکھنا جائیں یا ان سے بات کرنے جائیں تو پہلے جو اسپیشلسٹ لوگ ہیں ان سے مشورہ کیا جاتا ہے کہ بھائی اب یہ بتائے کہ میں ان سے بات کرنے جا رہا ہوں تو الفاظ میرے کیسے ہونے چاہیے. آپ خود یقین جانتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ اپنے دوست سے گفتگو کر رہے ہوں اس طریقے سے الفاظ اپنے والد کے ساتھ استعمال نہیں ہوتے، اور جو الفاظ اپنے والد کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں وہ الفاظ اپنے استاد کے ساتھ استعمال نہیں ہوتے. جس طریقے سے محلے کے دوستوں کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے اس محلے کے پیش امام کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو نہیں کی جاتی. یعنی اس بات کو ہر عقل مند انسان محسوس کر رہا ہے کہ جیسے سامنے جس سے گفتگو جیسا مخاطب ہوگا ویسے ہی الفاظ استعمال کیے جائیں گے. اب سامنے مخاطب ہے پروردگار عالم کے، جس نے ہمیں بولنے کی بھی طاقت دی ہے وہی پروردگار، جس نے ہمیں زبان دی ہے کہ ہم بول سکے وہ پروردگار، جس نے ہمیں قوت دی ہے کہ سوچ سکے وہ پروردگار ہمارے سامنے ہے. تو ہمارے یہاں الفاظ کیسے ہونے چاہیے، کس طریقے سے ہم پروردگار عالم سے گفتگو کریں. آپ یقین جانے اسی چیز کو کہا جاتا ہے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے. کہا دیکھو جب پروردگار کی بارگاہ میں جاؤ تو یہ تمہارا انداز ہونا چاہیے جو مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں اپنی فصاحت و بلاغت کو اظہار کر رہی ہے وہی علی ابن ابی طالب ہے. لیکن جب پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں تو دعائے کمیل بہترین شاہکار ہے علی ابن ابی طالب کا. وہ علی کے جو میدان میں جا رہا ہے تو رجس پڑھ رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. یہ جلال ہے، یہ تیور ہے، لیکن یہی تیور ہے کہ جب مسلح عبادت پر آ رہے ہیں تو ہاتھوں کو بلند کر کر یہی کہا جا رہا ہے انا ربک انا عبدک الذلیل المسکین المستقیم. یہ الفاظ مولا کائنات کے ہیں کہ جس نے ابھی مرحب و انتر کے ٹکڑے کیے ہیں، جس نے ابھی جنگ کے معرکے طے کیے ہیں، بہترین رجس میدان میں علی ابن ابی طالب سنا رہے ہیں. ایسے الفاظ سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، مرحب کو لڑکارتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں میری ماں نے میرا نام. وہ انداز تو میں نہیں لا سکتا، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جہاں دشمن سامنے موجود ہو علی ابن ابی طالب کے تلوار کھینچا ہو اور یہ کہہ رہا ہو سمتنی امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، اس کے مقابلے میں مولا کائنات کا تیور کیا ہوگا کہ جس وقت میدان میں کھڑے ہو کر اور اسلحے سے اپنے آپ کو مزین کیے ہوئے ہیں، ذوالفقار ہاتھ میں موجود ہیں، گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ علی ابن ابی طالب کیسے لڑکاتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کہ سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. وہی علی ابن ابی طالب ہے کہ جب مصلی عبادت پر آتے ہیں تو جب شخص نے مسجد میں علی ابن ابی طالب کو دیکھا دوڑ کر جناب فاطمہ کے گھر آ کر کہتا ہے اے فاطمہ آج علی دنیا سے گزر گئے ہیں، علی کا انتقال ہو چکا ہے. فاطمہ نے پوچھا تم نے کہاں دیکھا ہے علی کو؟ کہا میں ابھی مسجد سے آ رہا ہوں. ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا تم نے پہلی بار علی کی یہ کیفیت دیکھی ہوگی، میں ہر رات علی کی یہی کیفیت دیکھتی ہوں. اللہ اکبر، ہر رات یہی علی کی کیفیت دیکھتی ہوں.
کہ جب مسلح عبادت پر ہے، انا عبدک الذلیل الفقیر الحقیر المسکین المستکین، یہ دعائے کمیل کے جملے ہیں مولا کا، یعنی یہ سلیقہ بتایا جا رہا ہے چاہے تم جو ہو، لیکن جب پروردگار کی بارگاہ میں آؤ تو اپنے آپ کو حقیر اور ناتوان جان کر اور اسے غنی و مستغنی جان کر اور قوت طاقت والا قادر جان کر پروردگار کی بارگاہ میں آؤ۔ اور جب آ رہے ہیں یہ کس طریقے سے؟ ہمارے اندر تو اتنی وسعت نہیں ہے، ہمارے اندر تو اتنی کیفیت نہیں ہے کہ پروردگار کے سامنے ہم جائیں تو وہ الفاظ استعمال کر سکیں جو پروردگار کی شایان شان ہو۔ کیوں؟ میں اسی لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ پروردگار کے شان کے مطابق الفاظ کا انتخاب کرنا یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو پروردگار کو جانتا ہو، جو پروردگار کی معرفت رکھتا ہو۔ ہم نے پروردگار کی معرفت ہی نہیں ہے تو ہم اس کے کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی شان کے مطابق اس کے الفاظ استعمال کریں؟ تو ہم مجبور ہیں کہ آئے ایسے در پر جو پروردگار کو بخوبی جانتے ہوں، پروردگار کو یہ جانتے ہوں، اور یہ صرف یہ نہیں کہ وہ پروردگار کو جانتے ہیں بلکہ وہ اتنے عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کے ذریعے سے کائنات پروردگار کو پہچان رہی ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی محمد وآل۔ پروردگار کی معرفت کا ذریعہ قرار پا رہے ہوں ان کے ذریعے سے، تو اب یہی ہمیں بتائیں گے کہ آؤ اگر پروردگار کی بارگاہ میں آ کر الفاظ کا انتخاب کرنا ہو تو ان الفاظ میں پروردگار کو یاد کیا جائے۔ اس طریقے سے پروردگار، اکثر نوجوان ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہم دعائیں تو پڑھتے ہیں لیکن کیا فائدہ ایسی دعاؤں کے پڑھنے کا کہ جو ہمیں سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دعاؤں کے ترجمے پر غور نہ کریں، دعاؤں کے ترجمے پر یقیناً غور کیجئے گا کہ کم سے کم ہمیں یہ پتا تو چلے کہ جس کی بارگاہ میں ہم بیٹھ کے پکار رہے ہیں اسے کیا پکارا جا رہا ہے، کس طریقے سے پکارا جا رہا ہے۔ ہم اپنے لیے مانگ رہے ہیں تو کیا مانگ رہے ہیں یہ تو پتا چلے، لیکن اس کے لیے دعاؤں کے جو اوقات ہیں ان اوقات میں ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، ان اوقات میں آپ وہ الفاظ استعمال۔ اچھا یہ بتائیں کہ پروردگار عالم جانتا ہے کہ نہیں جانتا کہ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں کیا چاہیے یقیناً جانتا ہے، تو ہمیں اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو پھر ہمیں ان دعاؤں کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان دعاؤں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کریں، آنکھ بند کریں اور جتنی ہمارے خواہشات ہماری ضرورتیں پروردگار سے مانگنا اور سب کا تصور کرنے ہمارے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں کی کیفیت تو ہم سے زیادہ پروردگار جانتا ہے، تو پھر یہ اتنی لمبی چوڑی دعاؤں کی ضرورت کیا ہے جو ائمہ اہل بیت نے ہمیں تعلیم دی ہے؟ ہم اسے کیوں، جبکہ ہماری یہ زبان نہیں ہے، ہماری یہ زبان نہیں ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں پھر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، ترجمہ ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن جب پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے تو وہی الفاظ استعمال ہونے چاہیے جو الفاظ مولا کائنات کی زبان سے جاری ہوئے ہیں، جو ائمہ اہل بیت کی زبان سے جاری ہوئے ہیں، وہ سب وہ جانتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ پروردگار کی شان میں کون سے الفاظ استعمال ہونے چاہیے اور کون سے الفاظ استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معرفت ہی نہیں ہے پروردگار کی، معرفت اہل بیت علیہ السلام کو ہے، وہ جانتے ہیں کہ کون سے لفظ رکھا جائے گا، کون سے لفظ کو نکالا جائے گا، کون سا لفظ کب استعمال کیا جائے گا، کس لفظ کی تعبیر کیسے کی جائے گی، کس لفظ کو کب حذف کیا جائے گا۔ وہ خالق نہج البلاغہ ہے، وہ خالق نہج بلاغہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ پروردگار سے گفتگو ہو تو کس طریقے سے کی جا رہی ہو۔ آپ دیکھیں اکثر اگر آپ حضرات میں کوئی ٹیچر وغیرہ ہے تو وہ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ جب بچہ ہندوستان کے ماحول کے اعتبار سے، میں اپنے ہندوستان کے سننے والوں سے یہ عرض کر رہا ہوں، جو باہر کے ممالک سے سن رہے ہیں ان کے لیے یہ مثال نہیں ہے، ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری مثال اپنے ذہن سے ہی اس موقع پر لا سکتے ہیں۔ ہندوستان میں رہنے والے جب بچہ اسکول جاتا ہے، اسکول جانے کے بعد نرسری ایل کے جی میں جب ہوتا ہے
تو وہ اس کی مادری زبان میں تو گفتگو نہیں ہو رہی ہے، گھر میں جو بھی مادری زبان استعمال ہو رہی ہے، لیکن جب اسکول جانے کے بعد اسے اب یاد ہوگا کہ پہلے کچھ پوئم یاد دلائی جاتی تھی، ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار، ٹھیک ہے، اس طریقے کی پوئم یاد دلائی جاتی تھی۔ اب جب امتحان کا وقت آتا ہے تو وہی پوئم اس بچے سے سنی جاتی ہے اور اسے سن کر اسے مارکس دے کر پاس کر دیا جاتا ہے۔ اگر ٹیچر سے یہ سوال کیا جائے کہ بھائی آپ نے اسے مارکس دے کر پاس کیوں کیا، آپ جو اس سے سن رہے ہیں، جو وہ اپنی زبان سے بول رہا ہے، وہ تو سمجھ بھی نہیں رہا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے، تو فوراً ٹیچر یہی جواب دیا، میں نے یہ کب کہا تھا کہ میں اس کے سمجھنے کے نمبر دے رہا ہوں، میں تو صرف اس کلمات کو دہرانے کے نمبر دے رہا ہوں جو مجھ سے اس نے سنے تھے۔ بس یہی کیفیت دعاؤں کی بھی ہے۔ ائمہ طاہرین نے اسی لفظ اسی کے لیے کہا ہے کہ ہم سے جو سنا ہے وہی پروردگار کے سامنے دوہرا دو، تمہارے نمبر تمہیں مل جائیں گے، تمہارے ثوابات تمہیں مل جائیں گے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ تم سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو، تمہیں تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائے گی۔ جو ہم سے سنا ہے اسے پروردگار کی بارگاہ میں دوہرا دو۔ اگر سمجھنا ہے تو پھر الگ سے بیٹھے، یہ اپنے جذبے کی بات ہوتی ہے۔ یہ آپ کے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں، کتنی شوق ہے یہ معلومات کرنے کا کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے، یہ آپ اپنے ذوق کے اعتبار سے سمجھ لیں، لیکن جب پروردگار کی بارگاہ میں آئے، میں بارہا کہہ رہا ہوں ترجمہ پڑھنا کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں آئے ہیں تو پھر اس کے لیے کس طریقے سے اس کی حاجتوں کو، ہم اپنی حاجتوں کو طلب کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ لیکن وہ وقت جو دعاؤں کا وقت ہے، ان اوقات میں پروردگار کی بارگاہ میں ایسے طلب کریں جیسے امام نے طلب کیا، ان الفاظ میں پکاریں جن الفاظ میں امام نے آواز دی۔ بس عزیزو، آپ کی زحمت تمام، پروردگار عالم نے دین کے لیے ان روزوں کی اہمیت کو پیغمبر اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہر کوشش اپنی جان دے کر بھی کی ہے۔ جس دین کو پیغمبر لے کر آئے ہیں اور مصیبتوں مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اس دین کو پیغمبر نے سینچا ہے، اس دین پر ایک وقت ایسا آ گیا کہ دین آخری ہچکیاں، آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس دین کو بچانے کی خاطر مدینے سے یہ آواز بلند ہوئی تھی کہ میرے نانا کے دین میں تجھے مٹنے نہیں دوں گا۔ دو شخصیتیں ایسی مدینے سے نکلی ہیں، ایک نے 28 رجب سے عشر عاشور تک دین کی حفاظت کی ہے، اور ایک بی بی نے شام غریبہ سے مدینے کی واپسی تک دین کو بچا کر لائی ہے۔ یہ دونوں بہن بھائی میں ابھی آپ نے ذاکر اول سے سنا کہ کتنی الفتیں ہیں، کتنی محبتیں ہیں، عجیب رشتہ ہے بہن اور بھائی کا، کہ جہاں کربلا کے میدان میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے 2 محرم کو، ایک مرتبہ زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے کربلا کی زمین پر گرایا اور حسین کے قریب آ کر کہا، بھیا یہ کون سی زمین ہے؟ جب سے ہم یہاں آئے ہیں میری عجیب کیفیت ہو رہی ہے، دل گھبرا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین مظلوم نے قریب کے کچھ لوگوں کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا
اسے غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں۔ امام نے پوچھا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کسی نے کہا اسے شط فرات کہتے ہیں۔ امام نے پوچھا کیا اس کا کوئی اور نام ہے؟ تو ایک ضعیف شخص تھا، اس نے آگے بڑھ کر کہا فرزند رسول اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، حسین نے عباس کو آواز دی، عباس اب ہمارا قافلہ آگے نہیں بڑھے گا، اب ہمارے قیام یہی لگا دیے جائیں، یہی وہ زمین ہے کہ جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ عزیزو دن گزرتے گئے، 3 محرم گزر گئی، 4 محرم گزر گئی، نقارے بجتے رہے۔ جب نقارے بجتے اور اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی، زینب تڑپ کر فضا سے یہ سوال کرتی کہ فضا یہ نقارے کیسے بجائے جا رہے ہیں؟ کیا دشمنوں نے میرے بھائی پر حملہ کر دیا؟ فضا آ کر کہتی نہیں بی بی، یہ عمر سعد کا لشکر آیا ہے آپ کے بھائی کو قتل کرنے کے لیے۔ دن گزرتا، 6 محرم آئی، پھر نقارے بجے۔ زینب نے پوچھا اب کون آیا ہے؟ کہا پسر سعد کا لشکر آیا۔ ایک مرتبہ دن گزرتے گئے، حسین کو زینب نے بلایا، کہا بھیا کیا آپ کی کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے؟ کیا آپ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا زینب میں نے اپنے دوست حبیب کو خط لکھا ہے، شاید وہ میری نصرت کے لیے پہنچ جائے۔ لو عزیزو 9 محرم کربلا کے میدان میں آئی۔ ایک مرتبہ حسین کے اصحاب نے آواز بلند کی اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حسین نے پوچھا یہ تکبیر کی آواز کیوں بلند کی؟ کہا مولا کوفے سے کوئی سوار آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین کا دل بھر آیا، کہا یہ کوئی اور نہیں میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، اپنے دوست کا استقبال کیا، سینے سے لگایا، اس حبیب کی پیشانی کا بوسہ دیا۔ حسین کے اصحاب میں اللہ اکبر کی تکبیر کی آواز بلند تھی۔ ادھر زینب خیمے میں آواز سنی، گھبرا گئی، کہا فضا ذرا دیکھو تو صحیح میرے بھائی کی خیر تو ہے، پھر یہ تکبیر کی آواز کیوں بلند ہو رہی ہے؟ اب کون میرے بھائی کے مقابلے میں آیا ہے؟ ایک مرتبہ فضا در خیمہ سے دیکھا کہ اصحاب حسینی میں جوش و ولولہ ہے۔ حبیب پر نظر پڑی، دوڑ کر خیمے میں آئی، آ کر کہا شہزادی آپ کے بھائی کا بچپن کا دوست حبیب مدد کے لیے آیا ہے۔ اتنا سننا تھا، زینب نے فضا سے کہا فضا جا کر میرے بھائی کے دوست حبیب سے کہنا کہ زینب نے تمہیں سلام کہا ہے۔ فضا دوڑی ہوئی آئی، ایک مرتبہ در خیمہ سے آواز دیتی ہے علی لک یا حبیب، اے حبیب تجھے مبارک ہو، زینب نے تجھے سلام کہا ہے۔ اتنا سنا تھا، حبیب نے امامہ سر سے پھینکا، کربلا کی خاک سر پر ڈالی، اپنے رخسار پر تماچے مارے، کہا اللہ زہدادیوں پر یہ وقت آ گیا کہ آقا زادیہ ہم غلاموں کو سلام پہنچائے۔ میں کہوں گا حبیب یہ 9 محرم تھی، ارے عاشور یہی زینب ہوگی۔ لا لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ پروردگار واسطہ تجھے محمد والے محمد کا ذکر قلیل کو ذاکر رقیب سماعت کو سامنے کرام اور بنا کو بانی محترم سے قبول فرما۔ اس مجلس کا اور اس سورہ یاسین کا ثواب ان محرومین کے لیے مہیا فرما۔
پروردگار واسطہ تجھے محمد و آل محمد کا دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ پروردگار ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جنہیں بخش دیا ہے ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار واسطہ تجھے محمد و آل محمد کا، پروردگار تجھے تیری رحمت کا واسطہ، رحمت العالمین کا واسطہ، رحمت کا مہینہ ہے پروردگار، اس وبائی امراض سے ہر مومن اور مومنات کو جلد سے جلد نجات عطا فرما۔ جتنے مومن اور مومنات متاثر ہو چکے ہیں بحق بیمار کربلا، انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار واسطہ تجھے محمد و آل محمد کے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ان مقامات کی زیارات سے ہم سب کو بار بار مشرف فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو حضرت کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے پھر ایک مرتبہ گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کہ جن کے نام لیے گئے ہیں ان تمام مرحومین کے لیے اور آج کے مجلس کے حاضرین جتنے موجود ہیں ان سب کے خاندان کے مرحومین کے لیے، اور بانی عاشقانہ سید نور حسن جعفری اور آرگنائزر عباس میرزا صاحب کے خاندان کے مرحومین کے لیے ارسال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد۔ وعجل اللهم تعالى فرجه الشريف۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا أبا الفضل عباس بن أمير المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس شمس أيها المدفون بأرض طوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا مولانا صاحب العصر والزمان، الأمان من فتنة الزمان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم